بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی جو محفل ہے ہماری، اس میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پرسپیکٹیو، زندگی میں جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس کی بارے میں سوال پوچھے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں۔ یہ قصے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ان قصوں سے چیزیں بہتر طریقے سے ایکسپلین ہو سکتی۔ تو ایک بڑا زبردست سا ایک چائنیز قصہ ہے، اس کی مختلف ورژنز ہیں، بہرحال میں آپ کو اپنی ایک ورژن بتا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں باؤل آف رائس۔ جو چائنا میں نا جو اسٹیپل فوڈ ہے، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں تو وہ رائس کھاتے ہیں، اور پرانے زمانے میں وہ چھوٹے چھوٹے پیالوں میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دو دوست تھے، یعنی کہ ایک جگہ پہ کام کرتے تھے، اور وہ بہت نالاں تھے اپنے کام میں۔ انہیں زندگی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی، نہ اپنی جاب میں اور ویسے بھی۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ دور پہاڑوں کے اندر ایک بہت بڑا دانا شخص ہے، آپ اس سے ملو، اور اس سے آج تک جس نے بھی بات کی ہے وہ الفاظ دو ہی کہتا ہے، لیکن وہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو وہ آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں دوست بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک طویل سفر پر نکلتے ہیں جنگل کے اندر، اور کرتے کراتے وہ ایک پہاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا ہٹ جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر ایک معذور شخص جو کہ گرو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ دونوں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے بہت تنگ ہیں، ہم جاب میں آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم زندگی میں کیسے آگے بڑھیں گے، زندگی میں مواقع کیسے حاصل کریں گے، تو آپ ہمیں کوئی اس کا طریقہ بتائیں۔ تو وہ انہیں کہتا ہے کہ باؤل آف رائس۔ اچھا، وہ سوچتے ہیں کہ باؤل آف رائس مطلب یہ کہ جو چاولوں کا ایک پیالہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اب وہ اس سے زیادہ سوال پوچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بندہ زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں دوست بیسکلی واپس آ جاتے ہیں، اور جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اس کا کیا مطلب ہے باؤل آف رائس۔ بہرحال ہوتا یوں ہے کہ جب وہ واپس پہنچتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں تو ایک بندہ جو ہے وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے اور دوسرا وہیں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی 20-25 سال کے بعد وہ دوبارہ ملتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے والا بندہ ہے وہ اتنا کامیاب ہوا اس آرگنائزیشن میں کہ وہ اس کا ہیڈ بن گیا، اور جو دوسرا بندہ ہے اس نے سب کچھ چھوڑ کے آرگنائزیشن جا کے ایک کامیاب کسان بن گیا، اور اپنے پورے علاقے کا سب سے بڑا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس سب سے زیادہ کھیت تھے اور وہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ تو دونوں دوست بیٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یار وہ جو باؤل آف رائس تھا اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ تو وہ جو بندہ اس آرگنائزیشن میں رہا وہ کہنے لگا یار میں نے یہ سوچا کہ جو جاب ہے نا وہ تو صرف میرا ایک معاوضہ ہے جس کے ذریعے میں نے اپنی زندگی چلانی ہے، تو میرے لیے باؤل آف رائس یہ تھا کہ میں نے صرف اپنے اتنی چاول کھانے جس سے میرا پیٹ بھرے۔ تو میں جب واپس آیا تو میں نے سوچا کہ میں بلا خوف و خطر ہو کر اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ساری چیزیں جو مجھے روک رہی ہیں میں somehow ان کے اوپر قابو پا لوں گا۔ تو دوسرے نے اس سے پوچھا کہ یار تمہارا کیا مطلب ہے باؤل آف رائس سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے لیے باہر جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے، نوکری تلاش کرنی چاہیے، معاش تلاش کرنا چاہیے، کہ میرا جو باؤل آف رائس ہے، جو میرے جو چاول ہیں وہ اس جگہ پہ میرے لیے موجود نہیں ہے، اور لہٰذا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ اس دانا نے رائس کی بات کی تھی تو میں چاولوں کے بزنس میں چلا گیا، اور آج میں نے پوری محنت کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی، اور 20-25 سال کے بعد میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا جو چاولوں کا بزنس ہے اس کا سردار۔ اچھا، بیسکلی دو لوگوں ایک ہی بندے کے پاس گئے، اس کی انہوں نے جو بات سنی، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ دو ڈفرنٹ طریقے سے سامنے آتے ہیں، دونوں ہی کامیاب ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ میں یہ آپ کی جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کا بیسکلی پرسپیکٹیو بدل دیتی۔ وہ جو باؤل آف رائس ہے اس نے دونوں کی زندگی کا پرسپیکٹیو بدل دیا۔ وہی جگہ جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے، اگر ہم پرسپیکٹیو بدل جائیں تو وہی جگہ اپنے اندر ایک نئی خوبصورتی اور ایک نئی کامیابی
ہمارے لیے اسی جگہ پر موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے نالاں ہوتے ہیں یا پھر اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ جو اپرچونٹی ہے ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتی، اور اس طرح بہت سے لوگ کامیابیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس محفل میں، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا پرسپیکٹیو ہی نہیں بدل پاتے، یا پھر نئے انداز میں اپنی جاب اور اپنی زندگی کا معائنہ ہی نہیں کر پاتے جو ہمیں کامیابیوں کے راستے پر گامزن کر سکے۔ تو اسی طرح جو دوسرا جو اس رخ ہے اس قصے کا، اور اس میں جو دانش چھپی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات کا تعین کر لیں کہ آپ نے نئے انداز میں زندگی کی شروعات کرنی ہے، تو پھر کمر بستہ ہو کر پوری اب و تاب کے ساتھ نئی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں، بلا خوف و خطر، اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے سر توڑ محنت کریں۔ پھر جو ہے نا، اس کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ خوف ہمیں ان دونوں سچویشن میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اور ہم وہ ڈیسیجنز ہی نہیں لے پاتے جو کامیابی کی طرف ہمیں گامزن کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے خوابوں کے اوپر قابو پا لیں گے نا، تو کوئی بھی فیصلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا پرسپیکٹیو کو چینج کر لیں، تو آپ کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی آپ کو بے انتہا کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور کامیابی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کا پرسپیکٹیو صحیح ہو گیا تو کامیابی وہاں پہ بھی آپ کے قدم چومے گی۔ دونوں سچویشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اپنے آپ کے اوپر اعتماد کریں اور آگے بڑھیں، بلا خوف و خطر، جو بھی فیصلہ آپ کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں۔